جس طرح پاکستان کے ساتھ 76 سالوں میں کھلواڑ کھیلا گیا، اسی طرح پاکستان ریلوے کے ساتھ بھی کھلواڑ کھیلا گیا، اور ستم ظریفی پھر یہ ہوا کہ گزشتہ 2 سال سے ہم سراپا احتجاج، اور آپ کی مہربانی، ہم جب بھی پشاور آئے آپ نے سڑک کے اوپر ہماری کوریج کی اور اس کو خوب آپ نے شائع کیا۔ تنخواہ یہ اتنا بحران پیدا ہوا کہ تنخواہیں ملنا بند ہو گئیں، 2 3 مہینے نہیں ملتی تھی، اور ابھی بھی صورتحال یہ ہے کہ 2021 سے اب تک لوگوں کو ریٹائر ہو گئے ہیں، ان میں سے کافی لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں، کافی بیوائے دنیا سے انتظار کر کے چلی گئی ہیں جن کو آج تک پیسے نہیں ملے۔ اور پھر ایک اور ستم ظریفی یہ ہوئی کہ جو 2 سال قبل جو سیلاب آیا، اس سیلاب کے اندر جو ہمارا ریلوے کا نقصان ہوا 8 سے 10 ارب روپے کا، وہ ہم نے اپنے پیسوں میں سے ریلوے نے ساری ریہیبلیٹیٹ کیا ٹریک کو۔ حکومت کی طرف سے کوئی ہمیں گرانٹ نہیں ملی، کوئی بیل آؤٹ پیکج نہیں ملا، جس کی وجہ سے ریلوے ابتری کی طرف چلی گئی۔ پھر مزدوروں نے ایک عہد کیا اور مزدوروں نے کوشش کی، ریلوے ایڈمنسٹریشن نے بھی تعاون کیا، پرٹیکولر ہمارے جو موجودہ جنرل مینیجر ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ مونڈا لگایا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ریلوے کے حالات آج بتدریج تھوڑے بہتر ہونا شروع ہوئے ہیں۔ جو آمدن ہماری بالکل نیچے چلی گئی تھی، اب ہماری آمدن الحمدللہ اس ماہ میں 66 ارب کو کراس کر گئی ہے، جس کے بعد پہلی دفعہ 2 سالوں میں ہمارے ریلوے مزدوروں کو جو ہے ان ٹائم تنخواہ ملی۔ ابھی ایک کام ابھی ٹھیک ہوا ہی ہے تو ایک نئی آفت ریلوے کے اوپر آ گئی ہے، جس کو کہتے ہیں کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ تو وہ یہ کہ ریلوے میں ڈاؤن سائزنگ شروع ہو گئی ہے، رائٹ سائزنگ شروع ہو گئی ہے۔ کہا جا رہا ہے جی کہ پوسٹیں زیادہ ہیں اس لیے ہم پوسٹوں کو ختم کر رہے ہیں۔ تو میں یہ چاہوں گا آپ کو بتایا جائے کہ میں 1984 میں ریلوے میں نے اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ ریلوے میں 1,40,000 ملازم تھے، ایک جنرل مینیجر ہوا کرتا تھا۔ آج ریلوے کے اندر 60,000 ملازم رہ گئے ہیں، لیکن 3 جنرل مینیجر ہیں، 3 ایڈیشنل جنرل مینیجر ہیں، اس کے نیچے فوج ظفر فوج افسران کی، اس کے نیچے MP1 اسکیل ہے، بے شمار وزارت ریلوے میں اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، MP1 اسکیل کے افسر ریلوے ہیڈ کوارٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا پاکستان ریلوے جو میرے نزدیک سکڑ کے رہ گئی ہے، یہ کوئی افغانستان میں چلی گئی ہے، یا کوئی تہران میں چلی گئی ہے، یا کوئی انڈیا میں چلی گئی ہے کہ اتنا بڑا قبیلہ افسروں کو اکٹھا کیا ہوا ہے انہوں نے؟ تو اگر انہوں نے رائٹ سائزنگ ڈاؤن سائزنگ کرنی ہے تو سب سے پہلے ان کو اپنے افسران کا قبیلہ چھوٹا کرنا چاہیے۔ ادروائز جو ہمارے لوگوں کی ڈاؤن سائزنگ کر رہے ہیں، اس کے خلاف ہم بغاوت کریں گے، اس کے خلاف پورے ملک میں مظاہرے کریں گے، اس کے خلاف پورے ملک میں جلسے جلوس کریں گے۔ تو اس کے بعد آپ میں تھوڑی سی مثال رکھ دوں انڈیا کی، کہ آج انڈیا میں دیکھیں ہم سے 1 دن چھوٹا ہے انڈیا، ہم سے 1 دن بعد آزاد ہوتا ہے۔ چائنا ہمارے سے 2 سال بعد آزاد ہوتا ہے۔ چائنا وہ ملک ہے جس کو پاکستان نے اپنے PIA کا جہاز تحفے میں دیا تھا، یہ ان کی حالت تھی۔ انڈیا جو 1 سال چھوٹا ہے، آج انڈیا کے اندر پر ڈے روزانہ 14,000 ٹرینیں چلائی جاتی ہیں، 68,000 کلومیٹر کا ان کا ٹریک ہے۔ اس کے ساتھ وہاں پر جو ہے 12 لاکھ ملازمین ہیں، وہاں پر 1 چیئرمین، وہاں پر اس کے ساتھ 4 ممبر ہیں، ان 4 ممبروں کے نیچے 9 ایڈیشنل جو ہے جنرل مینیجر ہیں۔ یہ اتنی بڑی ریلوے کو چلا رہے ہیں وہاں پہ انڈیا میں۔ یہاں پر افسران کا راج ہے، افسران کا قبیلہ بہت بڑا ہے۔ تو ہمارا یہ آپ کے سامنے بات یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس قبیلے کو چھوٹا کیا جائے، ڈاؤن سائزنگ کرنی ہے، ملازمین کی نہ کی جائے۔ ریلوے کی ڈاؤن سائزنگ کا مطلب ہے کہ آپ کے ہماری بیوروکریسی ہار مان گئی ہے کہ ہم ریلوے نہیں چلا سکتے۔ یہ کہتے ہیں جی بھائی انگریز جو ٹریک چھوڑ کے گیا، انگریز نے جو ٹریک کے ساتھ اتنے بڑے بڑے ویئر ہاؤس بنائے ہوئے تھے، اتنا آج دیکھیں نا آپ کے اپنے پشاور میں کئی سیکشن ہیں جو آج بند پڑے ہیں، ویران پڑے ہیں۔ یہ کیوں بند پڑے ہیں؟ یہ ہماری بیوروکریسی کی نااہلی کی وجہ سے پڑے۔ اور میں آج یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ 76 سال میں ہمارے ساتھ جو ہوا ہے، جس دور میں جو کچھ ہوا ہے، عدلیہ کو چاہیے مداخلت کرے اس کے اندر، اور جو ذمہ دار ہیں جنہوں نے اس ریلوے کو خراب کیا ہے، اس قومی دفاعی اور فلاحی ادارے کو، ان کا احتساب کیا جائے۔ انڈیا نے آج جسے آپ وزیر اعظم کہتے ہیں چائے کا کھوکا تھا،
وہاں پر $10 بلین کا پروجیکٹ آیا جی ریلویز کا، $10 بلین، جس کے تحت انہوں نے کہا ہے کہ ہم 4000 لوکوموٹیو بنائیں گے، 70,000 مزید کوچز وہاں پر بنیں گی، اور ان کا ہدف ہے کہ ہم نے 2 ارب پیسنجر اور اٹھانے ہیں۔ ہمارے ملک میں کیا ہے کہ ہمارے کل ملک میں جو لمبائی رہ گئی ہے ریلوے کی وہ 7000 کلومیٹر ہے۔ آج 64,000 ملازم ہمارے پاس، تو ہمارے پاس افسران کی تعداد دیکھ لیں، اور وہاں پر جہاں 12 لاکھ ہے وہاں کی تعداد دیکھ لیں، تو اس قبیلے کو ڈاؤن سائزنگ اس کی جائے، مزدوروں کا نہیں کی جائے، اور حکومت کو چاہیے کہ پاکستان ریلوے کو بیل آؤٹ پیکج دیں تاکہ یہ دفاعی ادارہ دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے۔ آج جنگ کی صورتحال بنتی ہے تو اسی ریلوے کے اوپر آپ اس کا سارا ٹرانسپورٹ کا انحصار اسی ریلوے کے اوپر، اسی ریلوے کے ذریعے آپ چل سکتے ہیں۔ اور اب ایک بات یہ ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ریلوے کے چیئرمین صاحب، جنرل مینیجر صاحب، آپ ریلوے میں ڈاؤن سائزنگ کے بجائے لوگوں کو دعوت دیں اوپن ایکسیس پالیسی کے تحت، جیسے یہ پشاور کا ایئرپورٹ ہے یا لاہور کا ایئرپورٹ ہے، پوری دنیا کے جہاز یہاں پر آتے ہیں، فیول لیتے ہیں، ٹیکس پے کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ آپ انٹرنیشنل دعوت دیں نا لوگوں کو، اپنی گاڑیاں لے کر آئیں، اپنی کوچز لے کے آئیں، اس سے بزنس ملے گا۔ ہمارا ٹریک 24 گھنٹے میں سے 30 گھنٹے خالی پڑا رہتا ہے۔ یہ وہاں سے فارنر انویسٹر کو بلائیں، لیکن ریلوے کو دن بدن بند کرنے کے بجائے آج دیکھیں خوشحال خان کھٹک آپ کے پشاور سے چلتی تھی اور کراچی جاتی تھی، آج جو ہے کورونا کے نام پر بند کیا گیا، اور اب کہتے ہیں جی ہمارے پاس وسائل ہی، ہم ٹرین نہیں چلا سکتے۔ تو اس طرح سے اکبر بگٹی ایکسپریس چلتی تھی، وہ نہیں ہے۔ صوبے حساس ہے، بلوچستان کی عوام کہتی ہماری اکبر بگٹی ٹرین کیوں نہیں چلائی جاتی، وہ کہتے ہیں ہماری چلتن ٹرین کیوں نہیں چلائی جاتی۔ میں 2 دن پہلے آیا ہوں راجن پور اور ڈیرہ غازی خان سے، میں حیران ہوں کہ ڈیرہ غازی خان وہ شہر ہے جہاں سے فاروق لغاری صدر پاکستان بنتا ہے، جہاں سے میر بلخ شیخ مزاری وزیر اعظم بنتا ہے، جہاں سے وسیم اکرم پلس جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنتے ہیں، جہاں سے اویس لغاری آج منسٹر ہے، اس کے 2 بچے ایم این اے ایم پی ہیں، اس کے باوجود بھی ریل وہاں پر نہیں چلتی، ظلم اور زیادتی ہے۔ یہ بس چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ آپ کے سامنے یہ ہے، اگر کوئی سوال ہو تو ہم آپ کے سامنے۔ ہر اسٹیشن سے پہلے میں لوگوں نے سمجھایا کہ یار بڑا خطرناک علاقہ، آپ نہ جائیں راجن پور کی طرف، لیکن ہم سب لوگ ہیں، میں نے کہا جو مقدر میں ہے وہ تو ہونا ہے۔ اب ہم یہاں پر آئے، اس کے بعد ہم جناب 5 تاریخ کو جا رہے ہیں سکھر میں، اس کے بعد ہم جا رہے ہیں کراچی میں، اس کے بعد ہم جا رہے ہیں کوٹا میں۔ تمام اپنے یونینس کے لوگوں سے رابطہ بھی کر رہے ہیں، ان کو موٹیویٹ بھی کر رہے ہیں، ان کو ہر چیز پر قائل بھی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر اختیار ہوتا ہے ہمارا، جو بھی کرنا ہے وہ جنرل کونسل نے کرنا ہوتا ہے، اس کو بھی لاہور میں بلائیں گے اجلاس کو انشاءاللہ۔ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے میں ریلوے کو بند کرنے کے حق میں نہیں ہوں، اس لیے کہ آگے ریلوے کے پلے کچھ ہم یہ چاہتے ہیں جدوجہد بھی کریں اور اپنے ادارے کو بھی دیکھیں نا۔ وہ بات، ایک بھینس سے ہم دودھ لے سکتے ہیں نا، دودھ سے دہی گھی بنا سکتے ہیں، دہی مکھن بنا سکتے ہیں، لسی پی سکتے ہیں، لیکن بھینس کے چپل کباب کتنے دن کھا لیں؟ تو یہ جو کہتے ہیں نا یہ پرائیویٹائزیشن، نجکاری، یہ بھینس والا ہی معاملہ ہے، اور یہ تب ہی ممکن ہو۔ مجھے پتا ہے موٹر وے کے لیے گورنمنٹ کے پاس پیسے ہیں نا، ہائی ویز کے لیے ہیں، لاہور میں اورنج ٹرین بنی ہے اس کے لیے پیسہ ہے، آپ کی یہ میٹرو بس بنی ہے اور بننی چاہیے، بڑی اچھی بات ہے، اور یہاں پہ اورنج ٹرین بھی یہاں پر آنی چاہیے، سہولت ملنی چاہیے، لیکن پاکستان ریلوے کے لیے بھی تو سوچنا چاہیے، یہ حساس اور دفاعی ادارہ ہے۔